بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مائی ڈیئر فیلوز، السلام علیکم۔ میرا نام اقصیٰ بشر ہے اور میں جماعت ہشتم میں پڑھتی ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ اب نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نظریاتی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ ہمارے پاس نظریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور ان انگلش ہم اسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی۔ اب نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں نظریہ ہوتا کیا ہے۔ فار ایگزامپل، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے حصول میں اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی آپ ہو، میں ہو، کوئی دوسرا ہو، ہر انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے حصول کے لیے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس نظریہ ہے وہ ایک اجتماعی سوچ ہے۔ اس کی ہم سمپل ڈیفینیشن اس طرح لے سکتے ہیں کہ کسی قوم کے اجتماعی سوچ اور فکر کو نظریہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک سنگل پرسن ہو اور اس کی سوچ کو ہم نظریہ بولیں گے؟ نو، یہ ہمارے پاس میجورٹی ہوتی ہے، یعنی معاشرے کے تمام افراد کی جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ یا معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے متفق ہو جائے تو ہمارے پاس ایک نظریہ وجود میں آتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان دراصل پاکستان کا دوسرا نام ہے، جس کے مطابق پاکستان کے قیام کا مقصد ایسی ریاست کی تشکیل تھی جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ یعنی نظریہ پاکستان سے مراد وہ عقلی عمل اور ارادی سوچ ہے جس نے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی، اور اس کی بنیاد مسلمانوں کا تشخص، علیحدہ قومیت، اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم ہو۔ نظریہ پاکستان ہی وہ نظریہ ہے جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے الگ قومیت کی تشکیل دی۔ آغاز۔ نظریہ پاکستان کا آغاز ہندوستان میں ہوا۔ قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ و فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ منفرد قوم ہے، لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں رکھتے؟ کیا تم جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ قرآن کے نزول کے بعد نبی نوح انسان کو دو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، ایک اہل ایمان اور دوسرا ایمان نہ لانے والوں کا۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کسی کافر کو کبھی مشورے یا حکومت میں شامل نہیں کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی صحابی نے اپنی مجلس شورا میں کسی غیر مسلم کو شامل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح برصغیر میں دو اقوام رہ رہی تھی، ایک مسلمان اور دوسرا ہندو، لیکن ان کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے جبکہ ہندو کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے رسم و رواج ہو، ثقافت ہو یا تاریخ ہو، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ نظریہ پاکستان کے کیا مقاصد تھے۔ مذہبی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسی ریاست کا حصول تھا جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، کیونکہ obviously وہاں پہ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے۔ اور سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے غلبے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ اقتصادی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد نئی ریاست میں معاشی استحصال کا خاتمہ، استحصال یعنی ناانصافی کا خاتمہ، اور شہریوں کو ترقی کے برابر موقع فراہم ہو۔ تو یہ تھا ہمارے پاس نظریہ پاکستان۔
جو قیام پاکستان کا سبب بنا۔ شکریہ۔